آج دجالی فتنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ نوٹ کی کہ یہ روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صرف بخاری کو چھوڑ کر باقی صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں اور بڑے جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء، ان صحابہ سے ان کتب حدیث میں جو روایات مروی وہ یہ ہے کہ جو شخص دجالی سے محفوظ رہنا چاہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی، بعض روایات میں تو صراحت ہے ابتدائی اور آخری، بعض میں مطلقاً فرمایا گیا کہ 10 آیات سورہ کہف کی انسان کو دجال کے اس اعتبار سے جو تعلق ہے ان آیات کا دجالی کے ساتھ وہ گویا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت۔ نمبر 2 بات جو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ ہی سے دجالی فتنے کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ کیا ہے، دجال کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا خصائص ہوں گے، دجالی فتنے کے کیا مظاہر ہوں گے، کیا آثار ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں پہلے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک ہے دجالی، ایک ہے ایک شخص معین المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہے، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہو، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا اس کو وہ قتل۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر۔ وہ کیفیات کیا ہیں، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا، وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں واضح۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہے، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبرت ہردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کر، آپ سائیکلون کا تصور کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے طوفان کو، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قریۃ الا حبطتھا فی 40، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی قریہ تک نہیں رہے گا دنیا، کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن، یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا۔ گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہو۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بات ہے۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت، الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافق، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ
وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا. یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر ذات جو نابینا ہے اندھا بینائی اس کی آ جاتی اور کوڑھی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کا کوڑھ درست. ابرئ الاکمہ والابرص وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل. نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ احیی الموتیٰ میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جاتا. بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا 2 ٹکڑے کر دے گا پھر سیدھے گا اور زندہ. معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گا. چوتھی بات اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا. الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے. والارض فتنبت اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجُوا اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا ویران چٹیل میدان اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے. زمین پر قدرت فضا پر بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی آسمان بارش برسائے گا زمین اپنے خزانے ہوگا. پانچویں بات وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةٍ مَّن مَاتَ اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے. من الآباء والأمہات والمعارف جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہوں گے وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں. اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچان. یہ وہ احادیث کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان ان کا حاصل کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ بلندیاں انسان کو حاصل کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کر دے یہ ہے در حقیقت حاصل. چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں پر اور یہی ان کے کان ہیں انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 باہ کا وہ موجود اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسان اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبل لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں خوراک بھی پہنچا رہے ہیں آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ. اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے. یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے. اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقد جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی پتے تک کے اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے سعودی عرب میں چلے جائیے. سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے نہایت اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت فارم ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچ اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے. اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا وہ تو آواز ہی نہیں اب تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف چاہیے. باقی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو
تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے ہیں، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث، جتنی صفات میں جو کوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز، یہ بات سمجھ لیجیے، جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے، یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلہا کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی، یہ ایکسفولیشن اس کا ظہور ہے، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے، پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا اور وہ پھل دے گا۔ اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا، یعنی وہ صلاحیتیں وضعیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھا۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ در حقیقت اسے بنایا ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے، اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی، ان دونوں کے درمیان جو خلا پیدا ہوا دیا ہے، اور عظیم ترین، ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہے، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر، جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے کی جا سکتی، اس دور کے ایڈیم میں آج جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ان دونوں کے درمیان اتنا بود اور فصل پیدا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کریں۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم مِّن وَلَدٍ لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے۔ کل حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ کہ جو خاص اللہ کی سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومن جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماں کے فی ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر اور تاکہ خبردار کر دے، یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، مَا لَهُم، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے آثار پر، یہ آثار کے لفظ کو تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن،
اس پر اگر یہ ایمان نہ ہے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا، اگر وہ اس حدیث، یہ حدیث اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس پر اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں، نتائج ان پر اے نبی شاید کہ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کی جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے؟ اسے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق، دین توحید وہی ایمان، البتہ شرائع کے کچھ تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلوۃ والسلام تھوڑا فرق ہے، دین ایک۔ شرع لکم من ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی اور جس کے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی، دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعین ہی جو دین محمدی ہے اور دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں شدید انہیں تکلیفیں پہنچائیں، شدید ایذائیں پہنچائیں، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جنہیں کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی، وہی ہے جس شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو بہرحال عیسائیت اس وقت جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے، اور ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر۔ اس کے بعد دین مسیحی میں نقب لگانے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ ڈسرپٹ کرنے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا کہ میں آ رہا تھا، حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگا، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شریعت کو ایک پروٹیکشن حاصل، لہذا ایک جزء کی حد تک گمراہی جو ہے پھیل سکی، کل پر محیط، لیکن بدقسمتی سے دین مسیحی کے بارے میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک تو کشمکش رہی ہے، اصل دین مسیحی پر بھی جو کاربند لوگ تھے اور جو اس کے اوپر مستقیم رہے وہ قائم کچھ عرصے تک رہے ہیں، لیکن ہوتے تقریباً اس دور تک آ کر جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اصل دین کے ماننے والے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، شاذ لوگ رہے، اور ان میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے اصل دین کا وہ اظہار کر، بلکہ ہوتے ہوتے ان 600 سالوں کے اندر یہ ہوا کہ وہی پالزم جو ہے در حقیقت اس نے ہی مسیحیت کی شکل اختیار کر۔ یہ پالزم یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے کہ ادیان عالم کی تاریخ سب سے زیادہ گمراہ کن جس کا رد عمل پیدا ہوا ہے، جس نے کہ اس دجالی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پال میں یا دین اسلام میں جو صحیح دین ہے اللہ کا، اس میں 3 تبدیلیاں بنیاد۔ سب سے پہلا تو وہ جو قرآن کہہ رہا ہے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، مسیح کو، حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس میں بھی نوٹ کیجئے بیٹے کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ابن اور ولد۔ ابن کا لفظ ذو معنیین ہے، 2 معنی ہے، ابن بیٹے کو بھی اور ابن کا کوئی معنوی تعلق صرف بیٹا نہیں، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، یعنی چونکہ راستے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، راستہ چل رہا ہے، وہ تو ابن السبیل ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، وہ وقت کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہر وقت جو ہے حالات کے مطابق گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا چلا جائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ ابن الوقت۔ تو ابن الوقت اسی طریقے سے جو میں نے دوسری مثال دی ہے، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ابن کے تو دونوں معنی ہو، لیکن ولد یہ بالکل مخصوص اولاد کے میں، ولد یہ تو گویا کہ صلبی اولاد۔ اور عیسائیت وہ ہے مذہب کہ جس نے کہ بدترین شرک کی صورت اختیار کی ہے،
اور ان کے ہاں عقیدے میں یہ الفاظ ہیں کہ مسیح اللہ کا خدا کا صلبی بیٹا، تاکہ کوئی شک نہ جائے کہ کوئی اور نسبت ہے جس سے تعبیر، کوئی اور تعلق ہے جس کا اختیار کیا گیا، صلبی کا لفظ گیا ہے کہ یہ خدا کا صلبی بیٹا۔ اور یوں سمجھیے اب اس کا جو نتیجہ نکلا کہ بیٹا اگر ٹھیکا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم ہے، ہم نو ہے، اپنے انسان کا بیٹا انسان ہوگا، سید زادہ جو ہے سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعین ہی جو کچھ بات ہوتا ہے وہی بیٹا، لہذا اس لفظ نے در حقیقت شرک کی بدترین صورت اختیار کی کہ بالکل اللہ کا ہم نو، گویا کہ بدترین شرک جو ہے شرک ذات ہے، اور شرک فی ذات کی بدترین صورت یہ کہ جو عیسائیت میں آئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار۔ اب اس کے نتیجے میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ آخر بائبل بھی موجود تھی، اس بائبل کو ایک دم کیسے ختم کر دیتا سینٹ پال کہیں یا بہرحال میں تو لفظ سینٹ اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ ہمیں یہ ہدایت ہے قرآن میں کہ جو باطل معبود بنا لیے جاتے ہیں انہیں بھی ہم کوئی ان کے لیے توہین والے الفاظ استعمال نہ کریں، لہذا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ کوئی اور لفظ استعمال کیا، لیکن جو بھی اس وقت دنیا میں اس کا معروف نام ہے پال، سینٹ پال، تو اس نے چونکہ ظاہر بات ہے کہ پوری بائبل کو کیسے ختم، ایک دم تورات کو کیسے ختم دیتا، تورات تو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹ، یہ دونوں مل کر بائبل بن، لہذا اب گورکھ دھندا بنانا پڑا انہیں، وہ تسلیس والا گورکھ دھندا، 3 میں 1 1 میں 3، توحید بھی ہے تسلیس بھی ہے، 3 میں 1 1، اور یہ وہ شے ہے عقیدے کا تعلق عقل سے منقطع، اسے سمجھ میں آنے والی بات ہے، 3 میں 1 1 میں 3 ایک گورکھ دھندا ہے۔ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ ڈوگما در حقیقت اس کا عقل سے کوئی، ڈوگما بس عقیدہ ہے، اور اس عقیدے ہی کے اوپر سارے دین بنیاد ہے، باقی وہ عقل میں آئے نہ آئے، عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے حقائق کائنات کے کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں، اس کے لیے ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں وہی کی ہدایت کے، لیکن دو چیزوں میں فرق کی، ایک ہے عقل سے ماورا ہونا اور ایک ہے عقل کے خلاف زمین و آسمان کا۔ ایک وہ حقائق ہے کہ جو عقل از خود ان تک رسائی حاصل، لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں تو عقل تسلیم کی ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقل تسلیم نہیں، تو ایک ہے مخالف عقل، ایک ہے ورائے عقل۔ ہمارے دین میں تو عقل کو اپیل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اولو الالباب الذین یعقلون۔ اب ظاہر بات ہے کہ عقل کو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل، تو دلیل سے عقل سے اپیل کی، اور اس میں وہ رشتہ جو میں کئی مرتبہ بیان کیا علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے کہ عقل گو آستاں سے قسمت میں پر حضور، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک تو عقل نہیں پہنچائے گی لیکن راستہ تو دکھاتی ہے، اور جب کہ وحی کی روشنی سامنے آتی ہے تو عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارا موقف، یہ ہے عقلی معقول موقف۔ لیکن عیسائیت نے، بلکہ کہنا چاہیے پالزم، مجھے یہاں پر لفظ عیسائیت اب استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے اب اس کی نسبت نہیں، حضرت عیسیٰ سے اس نسبت جو ہے یہ مس نومر ہے، یہ غلط نام۔ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے یہ بہت بڑی بات، اس نے کہا در حقیقت موجودہ جو عیسائیت اسے پالزم کہنا ہے، یہ پالزم ہے کرسچینٹی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم جب تک وہ یہ نہیں تھی، البتہ اس نے پال کو بہت بڑا شخص مانا، اس لیے کہ اس نے تاریخ کے دھارے کا جو ہے وہ روح اللہ تعالیٰ کے گویا کہ قلع کما کر کے ایک نیا دین اس طریقے سے پھیلایا ہے کہ آج بھی شاید دنیا میں کثیر ترین تعداد عیسائیت ہی کے نام لیواؤں کی ہے، واللہ عالم، یا شاید گوتم بدھ کے ماننے والوں کی ہے، بہرحال یہ بہت بڑی تعداد آج حضرت السلام کی طرف جو منسوب ہے غلط طور پر دی، اس کے نام لیوا دیا۔ اس اعتبار سے وہ یقیناً اس کا تو حق رکھتا ہے کہ اس کا نام بھی اس کتاب میں آئے کہ جس نے تاریخ کے اوپر اثرات اپنے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے عیسائیت کی حقیقت بنی اسرائیل یا یہودیت کے ایک فرقے سے زیادہ ڈیٹیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ کہ پال نے بالکل ایک مستقل بذات ایک جدا گانا دین، تو یہ پالس نے در حقیقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عقل سے بالکل تعلق منقطع کیا۔ عقیدہ ڈوگما جو ہے وہ خلاف عقل، جو بات عقل میں آئے نہ آئے بس۔ تو پہلی تو سمجھیے کہ نقب جو لگی ہے دین کے اندر وہ اس تسلیس کے حوالے سے، اور تسلیس کا گورکھ دھندا خلاف عقل، لہذا ڈوگما کی جو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے کہ بس اس کو تو ہم مانیں گے چاہے وہ عقل کے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ایک سے ایک بڑھ کر اینٹ رکھی جا رہی ہے، خشت اول چون حد میں مار کر تاثریہ امیر ودی۔ دوسرا کفارے کا عقیدہ جو مبنی ہے صلیب کے عقیدے۔ مسیح نے انتہائی ذلت کی موت، یعنی صلیب کی موت جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ انتہائی ذلت کی، یہ ذلت کی موت کا پیالہ اس لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی کفارہ ادا،
مسیح کفارہ ادا کر چکا، اب جو شخص بھی لے گا کہ گویا کہ نجات ہو، اس کا عمل سے کوئی تعلق، عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح سے کفارہ پیش کر چکا، سارے گناہوں کا کفارہ جو مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول، گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا۔ یہ دوسرا عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق، ڈوگما ہی ڈوگما، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا، دی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار، دین تو نام ان دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ، یہ عجیب ہے، دیکھیے جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، ابھی تک بائبل میتھیو کی جو روایت ہے، متی جسے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک واعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین واعظ ہے، اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کر، وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیٰ ان پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا شریعت ساقط، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں یہ الفاظ آج بھی۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کے آگے نہیں، گویا کہ جینٹائلز جو ہیں غیر بنی اسرائیلی، اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے ہوتی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے، کوئی اپنے کھلاتا، یہ جملہ تو میں لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے، اس لیے کہ وہ جو سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی، آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسان نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام، ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیح کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں، وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت، شریعت کا بوجھ تم نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے، اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، میں ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو فکر کیا تھا ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے، ان میں سے ایک جو اسماعیلیت والی ہے کہ اسماعیلیت نے بھی بعین ہی یہی شکل اختیار کی، ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دیا، آج آپ کو جو اسماعیلی ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، مسجد ان کی ہوتی نہیں، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، اور بعین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو جو پوپ کے وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات۔ بہرحال دوسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب دیکھیے ذرا غور کیجیے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون کو؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے، ممنوع ہے جس کی چاہے گا، اس لیے کہ اب شریعت تو رہی نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہو گئے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم ہوئی تو سارا اختیار پوپ کے، یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے اختیارات پھر مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آئے ہیں، اس کے نتیجے میں تاریخ انسانی میں ورسٹ فارم آف تھیوکریسی جو آج کی اصطلاح میں گالی، قائد اعظم کے جملے آپ نے کئی پڑھے ہوں گے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی، مذہبی طبقے کی حکومت نہیں، اور 100% درست ہے، تھیوکریسی کہتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی، مذہبی طبقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں، اور قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے سوا اپنے معبود بنا،
حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، یہ حاتم طائی جو مشہور ہے سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں، قبیلہ طے سے ان کا تعلق ہے، حاتم طائی تو طے سے ہے، ان کے بیٹے عدی ہیں، یہ عیسائی تھے۔ یہ جب ایمان لائے اور پھر قرآن پڑھا تو انہیں ایک اشکال ہوا کہ قرآن مجید میں تو ہم پر الزام لگایا گیا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون، تو عرض کیا انہوں نے، ڈرتے ڈرتے عرض کیا ہوگا حضور کی خدمت میں کہ حضور یہ بات تو کوئی درست نہیں معلوم ہوتی، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور رہبان کو خدا نہیں سمجھا۔ وہ اس مغالطے میں تھے کہ جب تک سجدہ نہ کیا جائے شاید خدا نہیں مانا گے۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہتے ہیں حرام مان؟ یہی تو فرمایا اربابا من اللہ ہے، تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ یا اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول کے پاس ہے، جس کو وحی آتی، اس کے بعد کسی کو اختیار اجتہاد کرنا ہے، لیکن اجتہاد کے لیے دلیل دینی ہوگی، نص سے، کتاب اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، سنت رسول اللہ سے کوئی دلیل لاؤ، استنباط کرو، عقل سے بات کرو، لیکن یہ ہے کہ تحلیل و تحریم یہ خدائی اختیار اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زیادہ سے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مان کو خدا بنا لیا گیا۔ اسی معنی میں آج کی جمہوریت جو ہے وہ بدترین شرک ہے کہ یہاں یہ تم کیا جاتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ عوام کی، ساورنٹی آف دی پیپل کیا مانی ہے کہ عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں، جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرائیں، جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرائیں، ان کے پاس حلت و حرمت کے جو پورے اختیارات ہیں ان کے پاس آ گئے۔ یہی تو خدائی مقام ہے، خدا کا مقام دے دیا گیا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ در حقیقت حاکمیت غیر اللہ اس دور کا سب سے، تو وہاں یہ حق جو ہے دے دیا گیا علماء کے ایک طبقے کو، تو گویا کہ تاریخ انسانی کی بدترین تھیوکریسی، بدترین مذہبی استبدادی حکومت، اس کے حوالے سے میں کچھ تاریخی حوالے بھی اب آپ کے سامنے رکھ۔ دیکھیے جب تک پال نے یہ کام شروع کیا ہے تو تقریباً 3 صدیوں تک تو یہ صرف ایک مذہبی تبلیغ کا کام ہوا، انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت تک گڈمٹ پال کے ماننے اور حضرت مسیح کے جو اصل صحابہ تھے جو ان کے حواریین تھے ان کے ماننے والے بھی، لہذا کشمکش ان کے اندر بھی چل رہی، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کے اصل حواریین وہ تو اول تو یہ کہ اپنی گفتگو رکھ رہے تھے محدود بنی اسرائیل تک، نمبر 2 یہ کہ انہوں نے تو شریعت کو ساقط نہیں مانا، جنگل کی آگ کی شریعت پھیلی ہے وہ پالزم والی، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شریعت کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، لہذا یہ تیزی کے ساتھ ہے، اور 300 برس تک ایک کشمکش جو ہے جاری رہی، انہوں نے تبلیغیں کی، مصائب جھیلے، کشمکش اندر بھی چلی باہر بھی چلی، لیکن اس کے بعد قیصر روم کانسٹنٹائن، قسطنطین جسے کہتے ہیں، جس کا یہ قسطنطنیہ ہے، کانسٹنٹائن، اس نے یہ محسوس کیا بالکل اکبر کی جیسے اکبر نے محسوس کیا تھا کہ میری مملکت کے اندر یہ مذہبی تصادم جو ہے یہ سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ انسٹیبلٹی کا سبب ہے، لہذا ان تمام مذہبوں کو ایک خاوندے میں ڈال کے کوس کر ایک بناؤ، وہ جو دین اکبری یا دین الہی جو اس نے کیا تھا اس سیاسی مصلحت کی کہ یہ ہندو مسلم تصادم اور دوسرے مذاہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت اور ایک سیاسی عظمت کی طرف پیشگی کرنے کا جو راستہ ہے اختیار کرنے سے روکتا ہے، لہذا یہ کیا جائے، یہی اس نے جب دیکھا بڑی اس نے خود عیسائیت کون سی اختیار کی؟ پالیزم والی، ظاہر بات ہے اس کے لیے بھی اصل عیسائیت اختیار کرنا جو مشکل تھا، پالیزم، اور اس کے بعد یہ اسٹیٹ مشینری جو طاقت دباؤ اس کے حوالے سے جو ہے پورے رومن امپائر کے اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے اس کا ایک نظام قائم ہوا، اور جو مذہبی طبقہ تھا اس کا اقتدار مستحکم، اس کے باوجود 200 برس اور گزرے، یونان چونکہ بہت بڑا مرکز تھا علم کا، فلسفے کا، سائنس کا، حکمت کا، آپ کو معلوم ہے یہ تمام ارسطو ہو، افلاطون ہو، یہ سب یونان کے ہیں، ارشمیدس ہو، یہ تمام کے تمام جو بھی ہے، تو سائنس اور فلسفہ دونوں اس کا گہوارہ یونان تھا، یونانی حکما اعتراض کر، لہذا سن 529 کو نوٹ کر جسٹینین ایک قیصر تھا اب قسطنطین کے 200 برس بعد، اس نے اپنی پوری فلسفہ اور سائنس کی تعلیم حرام کر، کوئی نہ فلسفہ پڑھ سکے گا، جو فلسفہ پڑھے گا اس کو مرتد قرار دے گا، اور زندہ آگ میں پوزیشن کورٹس قائم ہے، وہ صرف مذہبی عدالتیں اس لیے قائم ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ فلسفہ پڑھتا ہے یا یہ سائنس پڑھتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور سائنس دونوں جڑ کاٹتے ہیں اس ڈوگما کی، وہ ڈوگما جو پالیزم والا ڈوگما ہے اس کی جڑ کھودنے والی ہے دونوں چیز، اور چونکہ وہ دونوں عقل کو اپیل کرتی ہے، یہ ڈوگما عقل کے متضاد ہے، لہذا مذہب کا تحفظ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اب ان دونوں کو بالکل وہ قرار دے دیا جائے، یوں سمجھیے کہ تقریباً یورپ میں سے بڑی امپائر ہے، یورپ میں اور حکمت اور یہ سائنس کی تعلیم ممنوع ہے، یہ ہے در حقیقت سب سے پہلا کام جو جسٹینین نے کیا 529، اس کے بعد آگے چل کر پوپ کا زبردست بنا ہے، پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا جس چیز کو چاہے وہ قانون، اس لیے کہ شریعت تو ہے نہیں، خلا پوپ کون کرے گا؟ پوپ کو اختیار حاصل ہو گیا وہ جس کے گناہ چاہے معاف کر،
اب دیکھیے اگرچہ ویسے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو کہ جس نے مسیح کو مان لیا گناہ تو معاف ہو گئے اگلے پچھلے سب، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک خلش رہ جاتی ہے انسان کے دل، چونکہ ایک اخلاقی حص انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہوئی، جب کوئی شخص کرتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ایک کانشنس ہے وہ جو پرک کرتا ہے اس کو بھی ختم کرنے، اگر پوپ یا کارڈنل نمائندے کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کر لو اور کی مٹھی گرم کرو، کچھ ہدیہ پیش کرو، تو توبہ نامہ، معافی نامہ تمہیں دے دیا جائے گا، اور وہ جو چیز ہے وہ تمہارے لیے سند ہے کہ کوئی تم پھر ان کی قیمتیں ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے ہدیے مقرر کی۔ تیسری چیز بائبل کا مفہوم جو ہے وہ کوئی سند نہیں، اس لیے کہ بائبل ہانٹ کر، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، یہ حضرت مسیح کی یہ 4 انجیلیں بھی ہیں، یہ تعلیم کچھ اور ہے، لہذا بائبل جو ہے وہ سند نہیں، سند پوپ بائبل کی شرح کر کی، بائبل کی طرف سے کوئی دلیل لانے کی کسی کو کوئی حق حاصل۔ یہ جبر تھا، یہ تشدد تھا یورپ میں، یہ وہ دور تھا جبکہ اسلام پھیل رہا تھا۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا، نوٹ کرایا آپ کو، 529 میں جسٹینین کا یہ فرمان ہے، 571 میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، وہی صدی، اور 630 کے آس پاس، بلکہ 629 کے آس پاس سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع۔ تو یہ تاریخی ان کو ریلیشن جو ہے ذہن میں رکھیں، جس وقت مسلمان آئے اور 200-300 برس جو ان کے عروج کے، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 6 صدیاں ہو چکی۔ یورپ کو کہا جاتا ہے ڈارک ایجز، انتہائی تاریخ، مذہبی جبر اور استبداد کے سوا کچھ، اور ملاؤں کی حکومت جسے آپ کہیں گے، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے گا، وہ جس کو چاہے جو چاہے سزا دے دے، پوپ کو اختیار حاصل۔ کسی کے بارے میں ذرا جیسے بعض اوقات خبریں سچی ہیں یا جھوٹی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں جیسے خبریں آتی رہی ہیں ایران کے بارے میں، کہ کہیں اگر معلوم ہو گیا ہے تو پاسداران انقلاب پہنچے اور سمری ٹرائل اور فوراً ختم۔ اس قسم انکوزیشن رپورٹس کورٹس اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں افراد تحت زندہ جلائے، لیکن اس کے بعد جب عالم اسلام میں وہ روشنی پھیلی، اور خاص طور پر بنو عباس کے اب بھاگ کر وہاں جو اور سائنس کا کوئی دلچسپی رکھنے والے وہ بھاگ کر عالم یہاں اب وہ کتابیں جو خاص طور پر مامون اور ہارون کے زمانے کے اندر یہ علم جو ہے ہندوستان سے بھی لیا، یونان سے بھی لیا مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہ غرناطہ اور قرطبہ کی اس علم نے پینیٹریٹ کیا ہے دوبارہ یورپ۔ دیکھیے سرکل کیسے بنا ہے، یونان کا علم آیا ہے پہلے عالم مڈل ایسٹ، اور پھر ادھر سے ہو کر کھا کر، اور اسپین کی یونیورسٹی یورپ میں اس وقت پھر اصلاح مذہب کی تحریک شروع ہوئی، اور ساتھ ہی تحریک احیاء العلوم میں وہاں بیداری پر۔ لیکن یہ بیداری اب آپ نوٹ کر لیجئے، ایک تو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا اور کئی سو برس تک تصادم رہا، کیتھولک پورے اسلام کی تاریخ میں کبھی اتنے خونی فسادات نہیں، کبھی بھی شیعہ سنی فساد بھی کبھی جتنا کہ کئی سو برس رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے مابین یورپ میں ہو، بلکہ اس میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو وہ ختم ہوئے ہیں۔ یہ آپس کا تصادم جو تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب جو پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک کے ذریعے سے، اور وہ رومن کیتھولک پاپائیت والا نہیں، ان کے درمیان جو تصادم ہوا 10 لاکھ کی، بلکہ فرانس کا ایک شہر ہے وہاں تو 19 دن تک مسلسل قتل، اور وہاں حاملہ عورتوں کو جا کر کے نکال کر ان کو بھی جو ہے یہ سارا ظلم جو ہے وہاں ہوا ہے، تصادم ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خود سوچئے کہ کس قدر نفرت پیدا ہوئی عوام کے، اس کے ساتھ ہی سائنس، لہذا علم اور سائنس دونوں کی مذہب سے شدید نفرت ہے۔ یہ ہے وہ سبب کہ یہاں سے راستے علیحدہ کر، اور مذہب کیونکہ جبر کر، مذہب کیونکہ عقل کے اوپر بیڑیاں بٹھاتا ہے، پہرے بٹھاتا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے، اور مذہب کیونکہ تشدد کر، لہذا مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک ریئیکشن، یہ ہے اس ساری سائنس ارتقاء اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی جڑ میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کے بیج بو دیے گئے، اور یہ جو 250-300 سال میں اب یہ جو تناور درخت بن کر کہ ایک طرف سائنس کی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، آسمان کچھ، آج انسان چاند کے اوپر کی قدم جو ہے پہنچ چکی، اور آپ کا ایک راکٹ جو ہے وہ پورے تمام سیارے جو ہے ہمارے سولر سسٹم ان سب کا چکر لگا کر، اور وہ اس سے باہر چلا گیا ہے، خلا کے اندر کہاں گیا کچھ پتا نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 77 کا چلا ہوا وہ، اور 12 برس تک کیا ہے، کم سے کم سولر سسٹم پورا جو ہے، اور جو میں نے آپ کو احادیث ان کے حوالے سے بات کیا سمجھ کہ یہ سائنٹفک، ساری کی ساری سائنٹیفک، یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، لیکن چونکہ اس کے ساتھ خدا پر ایمان نہیں، آخرت کا یقین، روح کا گویا کہ انکار، روحانیت تو بہت دور کی بات ہے، روح کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین وہ گیپ، جس نے کہا تھا ایپالنگ گیپ، ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اب میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارہ کفر، الفاظ یہ انہو مکتوب بین عینیہ،
کافار علیحدہ علیحدہ، یقرأہ کل مومن کاتب و غیر کاتب، وہ اس طرح نمایاں لکھا ہوا ہوگا کہ ہر شخص اسے پڑھ لے، چاہے وہ لکھنے والا ہو چاہے نہ لکھا پڑھا ہو، چاہے یعنی اس تہذیب کی پیشانی پر کفر لکھ، مذہب سے دشمنی، مذہب سے بغض، مذہب سے دوری، مذہب کی ہر چیز۔ آج جو ایک عالمی تہذیب ہے جس کا کہ غلبہ ہے ہمارے اس پورے گلوب پر، اس میں تین چیزوں کے مقابلے میں خدا کی اہمیت ہوگا، ہم انکار بھی نہیں کرتے لیکن ہم جانتے بھی نہیں کہ ہے کہ نہیں۔ ہاں اہمیت کائنات، غور کرو، کائنات کے قوانین کو سمجھو، ایکسپلائٹ کرو، قوت جو ہے نیچر کی قوت اس کو مسخر کرو، ہوگا خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو، اس میں اصل اہمیت جو ہے وہ اسی طرح اصل اہمیت اس مادے کی، روح ہوگی کوئی، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں، ہوگی، لیکن یہ کہ اصل جو ہے اہمیت وہ مادے کی، اس کی فکر کرو۔ اسی طریقے سے حیات دنیاوی اصل سے حیات، اس کو بناؤ سنوارو، بہتر سے بہتر زندگی گزارو، ویلفیئر اسٹیٹ ہو، بہت ہی عمدہ ماحول ہو اور ہر چیز کو، لیکن حیات اخروی ہوگی، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ تین چیزوں کے مقابلے میں، یا یوں کہیے کہ تین چیزوں کے مقابلے میں مقابل کل غیر اہم اس کی طرف کو توجہ کا ارتکاز کائنات پر ہے، ذات باری تعالیٰ، ذات و صفات باری تعالیٰ ایک صرف علمی موضوع ہے، اصل توجہ کس ہے؟ کائنات۔ روح ہوگی اصل سے جسم ہے اور مادہ ہے، حیات اخروی ہمیں نہیں پتا، کسی نے واپس آ کر خبر نہیں، لہذا ہم نے البتہ یہ کہ حیات دنیا بھی اس کو کے ساتھ تھامو، اس کو بہتر توجہ کا اصل ارتکاز حیات دنیا، یہ ہے وہ گلوبل جو در حقیقت یورپ سے ابری ہے، اس کی بنیاد میں مذہب کی دنیا موجود، جو رد عمل تھا در حقیقت اس پاپائیت کے جو پولزم کے ذریعے سے قائم ہوا، یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے غور کی، انتہائی ہولناک جنگ جو وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر، دو جنگیں اس ایک صدی میں جنہیں اپنے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار اتنے بڑے پیمانے، اس لیے کہ پہلے فوجوں کی آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت سے اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے ابراہیم لودھی کو شکست دی، دلی میں آ کر نبھایا، بس وہ آ کے تخت پر قابل ہو، کہیں ہوئے ہیں فتنے یا پھر عذاب الہی آتے رہے کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی، لیکن جنگیں جو ہوئی، وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت تھا، وہ فوجوں کے درمیان میدان جنگ میں کشتوں کے پشت، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت کچھ، لیکن اس صدی میں اب جو جنگ، اس سے تو ملک کہتے ہیں، آبادیاں ختم، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لی، آخر انسان کب تک اسے رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے پشپائی اختیار کر، اس میں بہت بڑی حماقت ہے، وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سوچی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی ان سے ماخوذ، اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے اس کا متن ہے، مولانا حامد میاں اللہ علیہ، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کی پیشین گوئی احادیث، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے یہودی، اور دوسری طرف خالص، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ، الفاظ ان کے یہ اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ، آپ تصور کیجئے اگر ایٹمک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو کر رہ جائے، اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس، سائنس کو سمجھیے، معراج اب یہی، اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو، باہر بھی یہ جنگ کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی دی ڈے آفٹر غالباً، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 منزلہ عمارتیں، یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروں سے ہوتے ہیں، ایسے وہ پگھل کر، اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک منزل کے اندر، ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی چیوٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں، ایسے انسانوں کا حال ہے اگر وہ جنگ ہوگی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہے ذرا وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین، اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی
ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن میں جہاں لفظ باس آئے، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی، باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ، تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ، جس کے لیے فرمایا من لدن ہو، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا، جو جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کرتا ہے، ایک علم لدنی جو خاص اللہ تعالیٰ، اس جنگ کی جو ہلاکت ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے کو جو نیک عمل پر۔ اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافارا لکھا ہوا ہے، کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم، یہ علامت ہے اس موجودہ تہذیب کی، کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فواللہ ہے، تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ان الرجل لیاتی ہے وہو یحسب انہ مومن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس، دجال کے پاس، اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھ کے مومن ہے، فَيَتَّبِعُهُ بِمَا يُبْعَثُ بِهِ الشُّبُهَاتِ، لیکن جو شبہات اس فتنے کی اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، جیسے وہ بھی آج آپ عالم اسلام کا ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیتوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیو، وہی مادی تہذیب جو ہے آج ہم بھی کے پیروکار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے ہیں مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیا، اسی کو میں نے اپنے اس کتاب میں اسلام کی نشرت ثانیہ میں تفصیل سے واضح کیا کہ در حقیقت رگوں پے میں سرایت کر گئی، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر، زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارضی کو اپنے، یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب نظر آ جائے، ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا تو گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا لوگ آدمی، ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارات ہوگا، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب ہے۔ شہروں میں ایک کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجئے دیہات میں کیا حال ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کی جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی لگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلتی ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے جو لباس ہوتے ہیں آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون ہندو اور کون پارسی اور کون عیسائی، تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل، اور اس سویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کاف، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں، وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جڑتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے ہمارے معاشرے، اس کو پیش نظر رکھیے۔ آخر من یخرج الیہ حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها ربا، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، پھوپھی کو باندھ کر رکھے، یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا آج کی بے بس ہو۔ اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال، ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو تھے، لیکن اب تو آزادی کی آئی ہے تو باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار مانتے، اب تو آپ دیکھ اچھے بھلے ذریعے آتا، داڑھی رکھی خود جو ہے وہ مذہبی مزاج کے، لیکن بالکل بے پردہ تو خاتون جو ہے یا ان کے کار کے ان کی برابر کی بے پردگی، یہ اباحیت، ہمارے اخبارات کا جو حال ہے، خدا کے لیے یہ رنگین صفحات بند، لیکن مجال ہے جو کہ کان پر، لہذا حدیث کے الفاظ میں آخر من یخرج، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے میں آخری وہ خواتین کا ہوگا، حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ، یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا، پکڑے گا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اور اسے باندھ کے ہی کوشش کرے،
کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکل جائے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری نہیں آئی ہے۔ اب نوٹ کی، اس فتنے کے لیے اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں۔ لغوی بحث کیا ہے دجال کی؟ یہ بنا ہے لفظ دجل اور فریب، یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل، دجل اور فریب، دھوکہ دینے والی، ملمہ، حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ، گندم نمائی جو فروشی، دجل ہے، فریب ہے۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں کثرت سے آیا وہ غرور، دھوکہ۔ اصل میں دنیا دھوکہ جو حیات اخروی کے لیے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ۔ میں وہ آیات اب آپ کو جو سنا رہا ہوں، فرمایا مل حیات، سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی، لوگوں سن لو یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو۔ میں بعد میں عرض کر دوں کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس وقت یہ آیات سن لی، غرتکم الحیات، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر، غرتہم الحیات، انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا۔ یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے، آیت نمبر تیسری مرتبہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51، اور 2 مرتبہ سورہ لقمان سورہ فاطر میں آیا فلا یغرنکم الحیات ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھو لوگوں کہیں تمہیں دنیا کی دھوکے میں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن، ایک فریب کا پردہ ہمارے آگے، یہ ہمارا مطلوب مقصد، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کو بنانا سنوارنا، جو میں عرض کر چکا ہوں 3 چیزوں کے مقابلے میں حیات دنیاوی جب بن جائے، حیات دنیاوی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے تو گویا کہ حیات اخروی اب نگاہوں سے آنکھ اوجل پہاڑ ہو۔ یہی ہے اصل دجل، یہی ہے اصل فریب۔ آیات اور سورہ اعلیٰ، بل تؤثرون الحیات والآخرۃ خیر۔ لوگوں تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی ہے۔ کلا بل تؤثرون العاجلہ وتذرون، کوئی نہیں، تمہارا یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے جو موجود ہے، سامنے ہے، نقد ہے، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا۔ یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سورۃ الدہر، اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحیون العاجلۃ ویذرون وراءہم، لوگوں کا اصل مرض یہ ہے، یہ اس عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیچھے وہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکالا۔ یہ ہے در حقیقت اصل فساد، اصل فتنہ، اصل گمراہی، 100 خرابیوں کی جڑ ہے۔ اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا ہے۔ یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ طاری ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری سائنٹفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل، یورپ میں جائیے واقعتاً دنیا بڑی ہے، امریکہ میں جائیے واقعتاً بہت ہے، ابو ظبی میں جائیے بڑی حسین ہے، کورنیشے کے آباد ہے۔ یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پر آخرت سے آپ کو غافل کی۔ یہی دجل ہے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار بنایا ہے، زینت بنا دی، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کا۔ یعنی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پرواز۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں اس دنیا کی یہ زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے، جس طرح بھی ہو یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں، میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فراہم کر، میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے جمع کر۔ اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اثاثہ اسے انویسٹ کر، بلکہ دیانت، شرافت، ان سب کو بھی داؤ پر لگے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، سنگھار، تاکہ ہم ذرا آزمائیں کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر، اسی رعنائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یا اس حسن ازلی وہ اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے طالب بنتے۔ یہ ہے در حقیقت امتحان۔ اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا، شروع کی آیات اور آخری، قل هل ننبئ اعمال، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں الذین ضل سعیہم فی الحیات وہم یحسبون انہم یحسنون، وہ لوگ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت، جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر، اور وہ اپنے تئیں یہ رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام کر، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے یہ کچھ بنا لیا، میں نے یہ جائیداد بنا لی، میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا، لیکن مطلوب و مقصود ضل سعیہم، انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری سعی و جہد کو بھٹکا کر رکھا۔ میں اس کا جو دوسرا رخ بتانا چاہتا تھا وہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے،
اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی. حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ. اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے یہ کھیتی ہے، بو گے یہاں تو وہاں کاٹو. نیک اعمال کرو، خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وقت کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی. حیات دنیا نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل. لیکن اگر پردہ پڑ گیا، آخرت نگاہوں سے اوجھل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود، تو یہ دھوکے کی کشتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا. غرتہم الحیات، غرتکم الحیات، لا تغرنکم الحیات. دیکھنا یہ دنیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکو وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ. اور وہ لوگ، نوٹ کر لیجئے وہ آیات، ان هذا القرآن يهدي الى اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا. یہاں پر ایمان بالآخرہ جو ہے، جو لوگ آخرت پر، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب. اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آ گیا، سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے جن مضامین پر، وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں اس میں آیا ہے کہ دجالی محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر. قل هل ننبئ بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر، چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے رہنے والے ہیں اور محمد کے عاشق صلی اللہ علیہ وسلم. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا ٹھٹھا اڑایا ہے.